بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 3 بایو ڈائیورسٹی اینڈ لیکچر نمبر 12 اسٹیپس فار دا کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی. آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان نے وہ کون سے اہم اقدامات، کون سے اہم اسٹیپس بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے اٹھائے، کس طرح سے ان کو پروٹیکشن دی گئی، کن کن سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ معاہدے کیے تاکہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن فراہم کی جا سکے اور ان کی جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں، ان کے جو نیچرل مساکن ہیں ان کو بچایا جا سکے تاکہ وہ اپنی نسل کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایسا وہ تمام سٹوڈنٹس اور ویورز جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل آن لائن ایجوکیشن سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یہ چینل آن لائن ایجوکیشن سبسکرائب کر دیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ تک جو ہے وہ آسانی سے پہنچتی رہے. بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کی بات کریں تو یہ ایک انٹرنیشنل میٹر بن چکا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ شدید خطرے میں ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں جس طرح سے پاکستان میں کچھ سپیشیز جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں اور کچھ ڈینجرس زون میں داخل ہو چکی ہیں، بالکل اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک میں کچھ سپیشیز جو ہے وہ معدوم ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ خطرے کی زد میں آ چکی کہ مستقبل قریب میں وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. تو ایسے حالات میں بایولوجسٹ جو ہے وہ نیشنل پالیسی میکرز، قومی پالیسی میکرز پر زور دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ فورس کرتے ہیں، ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ ایسی پالیسیز بنائیں جس میں ایسی سپیشیز جن کے ختم ہونے کے چانسز ہیں ان کو پروٹیکشن دی جا سکے، ان کو حفاظت دی جا سکے، ان کے لیے کوئی ایسے ضابطہ حیات بنائیں، کوئی ایسے قوانین بنا دیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں تاکہ ہماری جو بایو ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ محفوظ ہو سکے اور ان کی بقا کو جو خطرات لا کے اس سے ہم ان کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں. پاکستان کی بات کریں تو جی پاکستان میں بھی بہت زیادہ بایو ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر بھی پودے اور جانور جو ہیں ان کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کی بقا کو بھی شدید خطرات لاتے ہیں، جس کی سب سے اہم وجوہات جو ہیں ایک تو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ جو ہے ان کی تباہی ہے، اس کے علاوہ انسانی آبادی میں تیز رفتار اضافہ جس کی وجہ سے ہم شہر بسانے کے لیے، کچھ صنعتیں لگانے کے لیے، فصلیں لگانے کے لیے زمینوں کو خالی کریں، جنگلات کاٹ رہے ہیں. پاکستان کے دیہی علاقوں میں چھائی ہوئی غربت اور کم شرح خواندگی، یہ ایسی وجوہات ہیں کہ اب تک جو بھی پالیسیز بنائی گئی ہیں، جو بھی پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے، ان کو پراپرلی کامیاب نہ ہونے دینے میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں وہ ہمارے دیہی علاقوں کی غربت، انسانی آبادی میں اضافہ، کم شرح خواندگی، یہ وہ تمام وجوہات ہیں، وہ تمام مسائل اور پریشانیاں جن کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے جو بھی پروجیکٹس اب تک بنائے گئے ہیں وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے. پاکستان میں دو تنظیمیں ایسی کام کر رہی ہیں جو پاکستان کی وزارت ماحول اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کریں جو پہلی تنظیم ہے IUCN، انٹرنیشنل یونین فار دی کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز، یہ ایک تنظیم ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ WWFP، ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان. یہ دو ایسی تنظیمیں ہیں، IUCN اور WWFP یعنی پاکستان. یہ وہ تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایک ریڈ لسٹ تیار کی ہے، نیشنل ریڈ لسٹ، جس میں پاکستان میں جتنے بھی انڈینجرڈ سپیشیز ہیں ان کی تعداد دی گئی ہے. اب ان تنظیموں نے پاکستان میں ابھی تک بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے جو اہم اقدامات کیے ہیں اس کو ہم جو ہے جی ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جی نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی. 1980 میں IUCN اور حکومت پاکستان نے پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ایک پراپر حکمت عملی جو ہے نا وہ مرتب کی. دوسرا جو ہے جی UN کنونشن آن کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن، صحراؤں میں اضافہ سے مقابلہ کے لیے اقوام متحدہ کا دستور. خشک علاقوں میں بایو ڈائیورسٹی کو پہنچنے والے نقصان اور غربت کے خلاف یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا، اور پاکستان نے اس معاہدے میں 1997 میں جو ہے وہ اس معاہدے پر دستخط کیے. تیسرا جو بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے پروجیکٹ تھا ہمالین جنگل پروجیکٹ، ہمالیہ کے جنگلوں کا پروجیکٹ، جس میں وہاں پر ایسے
درخت جو تھے جو جن کی ڈائیورسٹی کو خطرہ تھا ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ صوبہ خیبر پختونخوا کی پلاس وادی جو ہے اس میں 1991 میں شروع کیا گیا۔ اس کا مقصد پاکستان میں سب سے زیادہ بائیو ڈائیورسٹی والے علاقے کی حفاظت کرنا تھا۔ چوتھا جو تھا کنزرویشن آف بائیو ڈائیورسٹی آف دا سلیمان رینج بلوچستان، سلیمان رینج بلوچستان کی بائیو ڈائیورسٹی کا تحفظ۔ سلیمان رینج کا چلغوزہ کا جو جنگل ہے وہ دنیا کے جنگلات میں سے سب سے بڑا جنگل تھا چلغوزوں کے حوالے سے۔ 1992 میں 1992 میں ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے اس جنگل کے تحفظ کے پروگرام کا آغاز کیا۔ پانچواں اگر ہم دیکھیں بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے جو پانچواں اہم قدم تھا ندرن ایریاز کنزرویشن پروجیکٹ، شمالی علاقوں میں بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کا پروجیکٹ۔ پاکستان کے شمالی علاقے جو ہیں یہ بہت ساری سپیشیز کے مساکن ہیں، بہت ساری سپیشیز کو جو ہے یہ رہنے کے لیے ہیبیٹیٹ جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان سپیشیز کی بقا کو بھی شدید خطرہ جو ہے وہ لاحق تھا کیونکہ یہاں پر شکار جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا۔ تو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان کا یہ پروجیکٹ ان سپیشیز کے شکار پر عمل، ان سپیشیز کے شکار کو بند کروانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، جن کو شدید خطرہ لاحق تھا، جو انڈینجرڈ زون میں تھے، خطرے کی زون میں تھے کہ وہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے سپیشیز۔ تو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان جو اس پروجیکٹ کے تحت ان سپیشیز کے شکار پر پابندی لگوانے میں کامیاب ہو گیا۔ چھٹا جو تھا کنزرویشن آف مائیگریٹری برڈز ان چترال KPK، چترال میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا تحفظ۔ چترال جو ہے یہ پرندوں کی نقل مکانی کا مرکز ہے، ہر سال بہت سارے پرندے دوسرے علاقوں سے، دوسرے ممالک سے جو ہے وہ ٹریول کر کے یہاں پر چترال جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ تو ان پرندوں کا اس ٹریولنگ کے دوران یا چترال میں شکار کے دوران جو ہے نا، یا چترال میں قیام کے دوران شکار ہو جانے کی چانسز جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ تو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے 1992 میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے شکار میں کمی کے لیے اقدامات کیے اور اس میں کافی حد تک جو ہے نا یہ جو کوششیں ہیں یہ کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کنزرویشن آف چلتن مارخور، چلتن مارخور کا تحفظ۔ کوئٹہ کے قریب ہزار گنجی نیشنل پارک واقع ہے اور یہ ملک میں پورے پاکستان میں یہ وہ واحد مسکن بچا ہے جہاں پر چلتن مارخور جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے جو ہے اس پارک کے انتظامات کو سنبھالنے کا اور پراپرلی اس کو رن کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا اور اس کے اکارڈنگ وہ کام کر رہے، یہ بھی کافی سکسیسفل تھا چلتن مارخور کے تحفظ کے لیے۔ بین آن گیمز، ریچ کے استعمال والے کھیلوں پر پابندی، ایسے کھیلوں پر پابندی لگائی گئی جہاں پر ریچ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ غیر ملکی لوگ جو ہیں یہ شمالی علاقوں میں آ کر کے ایسے کھیل کھیلتے ہیں جن میں ریچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے ایسی غیر قانونی سرگرمیوں پر پابندی لگوا دی جس کے ذریعے سے جو ہے نا یہ ریچ کی جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ تحفظ مل گیا۔ بائیو ڈائیورسٹی کو لاحق خطرہ جو ہے اقوام متحدہ میں جو میٹنگز ہوتی ہیں اور ان میں جو بھی ٹاپکس زیر بحث آتے ہیں ان میں سے جو بائیو ڈائیورسٹی کو خطرہ ہے یہ بھی ان کی میٹنگز میں ایک اہم ٹاپک ہوتا ہے، وہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بائیو ڈائیورسٹی کو تحفظ پرووائڈ کر سکتے ہیں، کون کون سے ایسے اہم اقدامات ہیں اور تحفظات ہیں جو ہم بائیو ڈائیورسٹی کو کنزرو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی علاقے جو ہے یہ مشکی ہرن، برفانی چیتا، آسٹرور مارخور، ہمالین آئی بیکس، اڑنے والی اونی گلیری اور بھورے ریچھ ان کو جو ہے وہ مسکن فراہم کرتے ہیں، ان کو ہیبیٹیٹ دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ جو ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ چترال کے راستے نقل مکانی کرنے والے 10 لاکھ پرندوں میں سے 2 لاکھ پرندے اپنے قیام کے دوران یہاں جو ہے وہ مار جاتے ہیں۔ اسی لیے چترال میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پروجیکٹ دیا گیا کہ جب پرندے یہاں پر نقل مکانی کر کے آتے تو پرندوں کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ اپنے قیام کے دوران یہاں پر جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ 10 لاکھ پرندے اگر مائیگریٹ کر کے آئے، نقل مکانی کر کے آئے تو اس میں سے 2 لاکھ پرندے جو ہیں وہ قیام کے دوران مارے جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بڑی تعداد نہیں، بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو ایسے غیر قانونی شکار پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے مائیگریٹ کر کے آنے والے پرندے جو ہے ان کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ جانوروں کے گلے پالنے والے لوگ جو ہیں یہ ریچھ کے بچوں کو شکار کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کو آگے بیچ دیتے ہیں، جو ریچھوں کی تربیت کرتے ہیں، ریچھ سے کوئی نہ کوئی کھیل جو ہے وہ لوگوں کو دکھواتے ہیں اور ان کو محظوظ کرتے ہیں۔ تو
وہ جو تربیت دینے والے ہیں جب وہ ریچھوں کو تربیت دے دیتے ہیں تو پھر وہ اور غیر ملکیوں کو بیچ دیتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پابندی لگا دی گئی ہے. کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو ٹریپ کیا جائے, پکڑا جائے جو ریچھ کے بچوں کا شکار کرتے ہیں اور پھر ان کو آگے بیچتے ہیں تربیت دینے والوں کو, اور پھر تربیت والے تربیت دے کے آگے بیچ دیتے ہیں سرکس والوں کو یا کسی اور والوں کو, تاکہ وہ ان سے تماشا کروا سکیں. تو ایسی چیزوں کو بھی جو ہے وہ بین کروایا گیا ہے. ہمارے اس چینل آن لائن ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں, لائک کمنٹ اور شیئر کریں, پریس کریں بیل آئیکن, اور اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک. اللہ حافظ.